بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری اور شیعہ کی ذمہ داری کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ محرم کی آمد ہے، آئیے عزاداران سید الشہداء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ذمہ داریاں تبھی سمجھیں گے جب ہم عزاداری کی عظمت اور مقام کو جانیں گے۔ اس لیے کہ جب کسی شخص کو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو جتنی اس کی قیمت سمجھتا ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ عزاداری کو سمجھیے، دو پہلو ہیں۔ عزاداری ایک تو سید الشہداء حسین ابن علی کے خاندان کو، ان کی مظلومہ ماں کو، ان کے بابا کو اور ان کے نانا کو پرسہ دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور دوسرا عزاداری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین حق کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آج تک کسی رائٹر نے بڑا خوب کہا کہ حسین ابن علی کربلا میں اسلام کو بچا گئے، لیکن ذرا سوچا کیجئے وہ اسلام کون سا تھا۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ جس اسلام کو بچا گئے وہ اسلام وہی تھا کہ جناب سید الشہداء نے اپنی وصیت جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھی تھی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نکلا ہوں تاکہ اپنی نانا کی بھٹکی ہوئی امت کی اصلاح کر سکوں۔ میں یہ چاہتا ہوں اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ حقیقت میں یہ عزاداری سیرت مصطفیٰ اور سیرت مرتضیٰ کے زندہ کرنے کا ایک دوسرا نام ہے۔ اس لیے مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے۔ جناب شیخ امینی صاحب الغدیر، سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سنتہ، ہماری سیرت جو ماتم میں ہم بپا کرتے ہیں، یہ ہماری سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ ہے۔ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ میں نکلا ہوں اس لیے اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ لہذا جب عزاداری کی اہمیت کو جانیں گے تو پھر اسی اعتبار سے اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرا چکے ہیں عزاداری کی اہمیت، اس سے عزاداری کی اہمیت کیا بڑھ کے میں بیان کروں، جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں بحر حق در خاک خوں غلطی دیست، پس بنا الہ الہ گردی دیست، کہ حق کی خاطر خاک و خوں میں غلطاں ہو گئے حسین ابن علی، سارا کچھ لٹا دیا۔ فرما رہے تھے ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، لو قطعونی بالسیوف عربا لما حن الفؤاد الی سواک، میں نے سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ترکت الخلق طرا فی ہواک، سارا کچھ چھوڑ کے تیری مرضی میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ البتہ اس موضوع کو زیادہ نہ پھیلاؤں، یہ سیرت علی یہی تھی کہ شب ہجرت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے رسول پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو رب نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضیاں خریدنے والا گھرانہ ہے۔ اس لیے جناب سید الشہداء وہ ذات گرامی ہے کہ اپنے آخری شہید جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کہہ رہے تھے۔ عزیزان، یہ ہے وہ عزاداری کی عظمت، اس کو جانیے، اور آئیے بطور شیعہ، بطور عزادار میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلے شکر خدا انجام دیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم عزادار بنیں۔ اور میں اکثر اپنے ہر ممبر پہ کہتا رہتا ہوں، اور دنیا بھر میں یہ کہا ہے، اس حسین ابن علی کے صدقے میں بڑی دنیا گھومے ہیں، اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزاداری کے پہلے سیشن میں آیا کیجئے تو خدا کا شکر ادا کیجئے، اور رب یہ فرماتا ہے کہ خدا کے شکر سے پہلے بندوں کا شکر ادا کر لیجئے، تو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیجئے جنہوں نے آپ کو عزادار بنایا ہے،
اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے اور محنت کیجیے کہ وہ بھی عزادار بن جائیں۔ لہذا شیعہ اور عزاداری کے حوالے سے شیعہ کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ وہ اس عزاداری کی عظمت کو، اس عزاداری کی اہمیت کو جانیں، اور پھر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک ذمہ داری ہم جیسے مولویوں کی، ہم جیسے ذاکروں کی، وہ ممبر پہ آنے والوں کی ہے۔ عزاداری عبادت ہے عزیزان، اور عبادت کی پہلی شرط ہے، عبادت ہی تب بنتی ہے جب آپ کہیں قربتاً الی اللہ، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ قربت کی نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ معاملات جن کو ہم کہتے ہیں وہاں قربت کی نیت نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں کہلواتی۔ لہذا عزاداری عبادت ہے۔ پہلے ہم جیسے خطیبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قربتاً الی اللہ پڑھیے، عزاداری کے لیے ممبر پہ قربتاً الی اللہ آئیے، داد لینے کے لیے، مجلس چمکانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آغا کہلوانے کے لیے یا اپنے جیب بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ حسین ابن علی کی مظلومیت کے لیے ممبر پہ آئیے، اور آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کی پرسنل اور ذاتی زندگی یہ بتلائے کہ میں عزادار ہوں۔ اس لیے کہ جیسے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جب چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا تو لوگ آپ کے چہرے سے، لوگ آپ کے آنسوؤں سے، لوگ آہ و بکائے صادق آل محمد سے یہ جان جاتے تھے کوئی غم کا دن آ گیا ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اب پہلی ذمہ داری ممبر پہ آنے والے ہم جیسے افراد کی ہے۔ قوم نے کتنی عزت دی ہمیں، اور اسی قوم کو لوٹنے کے چکر میں ہم ہوتے ہیں۔ دوسری عزاداری کی ذمہ داری ان بانیان پہ ہے کہ جن کے ذمہ اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کو بھی اللہ کے لیے انجام دیں۔ ہم نے بہت سارے بانیان دیکھے ہیں، وہ کسی دعوت بھی دیں گے تو کس بنا پہ؟ جہاں مجمع زیادہ آئے۔ تو یہ حسین ابن علی کے لیے ہے، خدا کے لیے عزاداری ہے یا مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے؟ اور تیسری ذمہ داری خود عزاداران کی ہے، جن میں اکثریت الحمدللہ عبادت سمجھ کے آتے ہیں، اور ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ ممبر پہ کون آ رہا ہے اور بانیان کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عزاداری کے تقدس کو بچایا جائے، اور آپ خود بھی اس عزاداری کے تقدس کا خیال رکھیں۔ 2 چیزیں عرض کروں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے یہ ہے کہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں، اس لیے کہ جب آپ عزاداری میں جاتے ہیں تو کسی کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں میں بڑا ماتمی، میں بڑا نوحہ خان، میں بڑا خطیب، بلکہ نہیں، وہ بھی حسینی، میں بھی حسینی۔ اور دوسرا یہ کہ ذہن میں رکھیے کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا۔ جناب سید الشہداء نے ساری یہ قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ دین خدا بچ جائے، اور بچایا حسین ابن علی نے۔ اور پھر جب حسین ابن علی بچا گئے اس قربانی کو ذریعے سے دین اسلام کو، تو پھر اس کو پھیلایا جناب زینب کبریٰ نے۔ لہذا بچانا حسین ابن علی سے سیکھیے، پھیلانا جناب زینب کبریٰ سے سیکھیے۔ اور میں اگر یہاں اسی پہ ختم کروں کہ اگر دین کا بچانا مرد کے ذمہ تھا اور حسین ابن علی اور 72 شہداء نے کربلا میں اسے بچایا، تو اس کو پھیلانا اور گھر گھر پہنچانا اس زینب کبریٰ نے عورتوں کے ذمہ کیا ہے کہ ایک کنیزان زینب و کنیزان زہرا، آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے، آپ مشکل سے مشکل دور میں بھی گزریں تو یاد رکھیں کہ حسین کی قربانی اور حسینیت کی قربانی اگر بچا سکتی ہے تو زینب بچا سکتی ہیں، اور زینب کی کنیزیں بچا سکتی ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں عزاداری کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی ذمہ داری مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ بس 2 چیزیں اگر ہم پہلی مجلس سے شروع کر دیں، اے حسین ابن علی، ہم آپ سے اور آپ کی بہن سے ایک ہی چیز سیکھتے ہیں۔ میں نہج البلاغہ کا خط نمبر 27 جب پڑھتا ہوں، جناب امیر المؤمنین محمد ابن ابی بکر کو کہتے ہیں نماز نماز نماز، کہیں ایسے نہ ہو کہ مصروف ہونے کی وجہ سے اس کا وقت گزر جائے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور بتلایا نماز، زینب کبریٰ نے پشت ناکہ پہ پڑھ کے دکھائی نماز۔ آئیے ہم پہلی مجلس سے پہلا کام شروع کریں کہ نماز میری
کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے حسین ابن علی کے سجدے نے بچایا تھا، جو نماز حسین ابن علی نے بچائی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نماز کو ادا کریں، بچائیں بھی اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں اور عزاداری کی عظمت کو سمجھنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ غم حسین کا یہ ایک سمندر جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔